اللہ ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب روح ہنسلیوں میں اٹک جائے، وقیل من راق، اور کہا جائے کون ہے دم درود والا، نو چپ دم بدئی سا جندے شمڑے، اور داغوم جہان پاس شنم گڑے۔ جب تمام اسباب معطل ہو جاتے ہیں، علاج معالجے بے سود ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عزیز قریب جا رہا ہے، تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی مولوی ہو، کوئی پیر فقیر ہو، اور وہ جھاڑ پھونک کر لے، اور جھاڑ پھونک میں بھی اثر ڈالنے والا اللہ ہے۔ حافظ ابن قیم نے بدائع و تفسیر میں لکھا ہے اور زاد میں کہ ہمارے استاد محترم مولانا شیخ الاسلام ابن تیمیہ تعویذ میں تو کلام کرتے تھے لیکن دم کرنے کے قائل۔ بخاری شریف میں ہے کتاب الصلاۃ میں کہ صحابہ بچوں کو لے کے مغرب کے وقت مسجد نبوی کے راستے میں کھڑے ہوتے تھے اور نمازی وہاں سے گزرتے تھے تو چپ کرتے تھے۔ قرآن کریم میں موجود ہے سورۃ عیسیٰ خان صوفی، میں اس میں پھونکتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ، انی احیی الموتیٰ باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، وابرئ الاکمہ والابرص، اور مادرزاد اندھے کو اور برس اور کوڑ کے مریض کو دم کرتا ہوں، تو دم درود کا انکار مناسب نہیں ہے۔ قرآن کریم اور نصوص سے بے خبری اور نحوست کی بات ہے۔ اور جس وقت روح ہنسلیوں میں اٹک جائے، وکیل من راق، اور کہا جائے ہے کوئی جھاڑو، جھاڑو یعنی جھاڑ پھونک کرنے والا، دم درود کرنے والا، اللہ ایسے میں نے جیت دیکھے میں نے ایک ایسا سفیر دیکھا ہے کہ اس نے دم شروع کر دیا اور شام کا ڈسا ہوا جو جسمن ٹھنڈا ہو گیا تھا، آگے شام کا ڈسا ہوا جب ٹھنڈا ہو جائے تو وہ اٹھتا نہیں ہے، وہ خود بخود گرم ہونے لگا اور یہاں تک کہ وہ بالکل اٹھ گیا۔ 22 سال اس کے بعد رہتا تھا، اور مجھے دانت میں درد تھا، بہت شدید، چہرہ سوجا ہوا تھا، آنکھ بند تھی، کئی دنوں سے بھوکا پیاسا تھا۔ ایک بزرگ تھے وہاں ابول بابا، وہ ویران گھر میں رہتے تھے، ایک ہی پلنگ لگا ہوا تھا، اس پر بستر بچھا تھا اور بستر کے سرحانے چولہے لگا ہوا تھا، آرام سے اتر کر آٹا گوندتے تھے، پھر روٹی بناتے تھے، پھر اس توے پر ایک آلو یا ایک انڈا ڈالتے تھے، اور سامنے نل کا لگا ہوا تھا، مسلح بچھا ہوا تھا، وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ بوڑھے یہ والدہ صاحبہ لے گئی اور دور سے ان کو کہا کہ یہ بچہ کئی دنوں سے رات کے درد میں مبتلا ہے۔ انہوں نے جب دم شروع کیا اور میرے منہ پہ اس نے پھونکا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، یہ آنکھ کھل گئی اور وہ جو درد غائب ہوا ہے تو آج 55 سال گزرنے کے بعد درد نہیں دے گا۔ بعض لوگوں کے دم درود میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ دم کیا کریں، مناسبت دیکھ کر کے آپ دم کریں، تکلیف اور غم سن کر اس سے مناسب آیات اور احادیث کی دعائیں آپ اپنا معمول بنائیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے فاتحہ پڑھ لیں، پھر وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ پڑھیں، پھر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ تک پڑھیں، پھر وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تک پڑھیں، پھر إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ تک پڑھیں، پھر أَفَحَسِبْتُمْ سے اخیر تک پڑھیں، پھر فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اخیر تک پڑھے، اور پھر اس کو دم کرے، اس طرح 3 دفعہ کرے، اور پھر تصور کر لے درد شکم کا، آنکھوں کے چلن کا، سر درد کا، اللہ جانے دنیا میں کتنی بیماری اللہ نے پیدا کی،
اور آپ کہیں کہ آج تک جتنے بزرگوں نے دم درود کیا ہے ان کے ایک ادنا غلام اور نوکر اور نام لیوا کی حیثیت سے میں بھی دم کرتا ہوں کہ اللہ اس میں بھی وہی اثرات ڈالے، فائدہ محسوس ہو۔